اماں خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کر، کیوں میری اس بوڑھی سے شادی کر رہے ہے؟ مہرو آنسو بہا رہی تھی۔ فرزانہ نے اسے صرف دیکھا تھا، کیوں اتنے ناٹک کر رہی ہے؟ جانتی نہیں کہ گھر کے کیسے حالات ہیں۔ اگر بشیر نے تیرا رشتہ بھجوایا ہے تو اس میں تیری ہی بھلائی ہے۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں اور عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا؟ مرد کی عمر نہیں دولت دیکھی جاتی ہے۔ فرزانہ کی آنکھوں پر پٹی بن چکی تھی، مہرو کا جسم کانپ رہا تھا۔ فرزانہ نے لال رنگ کا جوڑا اسے دکھایا، پھر کہنے لگی، یہ دیکھ، تیرے لیے بشیر نے بھجوایا ہے۔ جمعہ کو تیرا اس کے ساتھ نکاح ہے، تیار رہنا۔ پورا 1,00,000 روپیہ اس نے میرے ہاتھ پہ رکھا۔ جیسے ہی فرزانہ نے اسے پیسے دکھائے تو نفرت سے اپنی سوتیلی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ کس کے سامنے جا کر تیاری کرے کہ ایک 50 سالہ بوڑھے سے اس کی ماں اس کی شادی کر رہی تھی۔ اچانک ہی مہرو کے دل میں ایک خیال آیا تھا۔ پھر اس رات کالے رنگ کی چادر پہن کر وہ لال حویلی پہنچ گئی تھی۔ اے لڑکی، کیا لینے آئی ہو یہاں؟ چوکیدار نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ وہ مجھے بڑے سائی سے ملنا ہے۔ وہ نظریں جھکا کر چوکیدار سے کہنے لگی، بڑے سائی نہیں ہے حویلی میں، وہ شہر گئے ہیں۔ چوکیدار نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ مہرو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تبھی اچانک کسی کی جیپ حویلی کے دروازے پر آئی تھی۔ جیپ میں بیٹھے فارس شاہ نے اس کالے رنگ کی چادر میں ملبوس لڑکی کو دیکھا۔ گوری چٹی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، لیکن ان آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سر جھکائے ان کے قریب سے گزری تھی۔ مہرو جیپ کو دیکھ کر ہوش ہو گئی تھی۔ وہ سمجھی کہ شاید بڑے سائی واپس آ گئے ہیں۔ تبھی زور زور سے چلاتے وہ جیپ کے پیچھے بھاگی تھی۔ بڑے سائی، خدا کے لیے میری مدد کرے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ لیکن جیپ میں سے بڑے سائی نہیں بلکہ چھوٹے سائی فارس شاہ اترے تھے، جو اس لڑکی کو دیکھ کر حیران تھے۔ مہرو چھوٹے سائی کو وہی دیکھ کر رک گئی تھی۔ گو کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ واپس جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ سنو لڑکی، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ فارس شاہ نے اسے آواز دی تو وہ بری طرح کانپنے لگی، کیونکہ گاؤں کا بچہ جانتا تھا کہ چھوٹے سائی غصے کے کتنے تیز ہے۔ وہ مجھے بڑے سائی سے یہ کہنا تھا کہ میری سوتیلی ماں میری شادی زبردستی ایک بوڑھے آدمی سے کر رہی ہے۔ وہ میری زندگی برباد کرنا چاہتی ہے۔ میں ان سے مدد لینے آئی تھی۔ فارس شاہ نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ نازک، دبلی پتلی، بڑی بڑی آنکھیں، رنگت میں گوری تھی۔ نازک، دبلی پتلی، بڑی بڑی آنکھیں، رنگت بھی گوری تھی۔ وہ کالے چادر میں کسی نگینی کی طرح دمک رہی تھی۔ کب ہے تمہارا نکاح؟ مہرو نے چونک کر فارس شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ میری زبردستی شادی کر رہی ہے، اسی جمعے کو۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ فارس شاہ کی نظریں اس کے وجود پر تھی۔ مہرو مایوس ہو گئی تھی۔ کون سا فارس شاہ اس کی مدد کرنے والا تھا؟ وہ مایوس ہو کر گھر لوٹ آئی تھی۔ فرزانہ بڑے جوش و خروش سے اس کے نکاح کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اس بوڑھے آدمی بشیر نے خوب مال اور دولت اس کے ہاتھ میں رکھ دی تھی۔ اس کی سوتیلی بیٹی اتنی خوبصورت جو تھی۔ مہرو ہر طرف سے مایوس ہو گئی تھی۔ کاش بابا آپ زندہ ہوتے، آپ کے ہوتے ہوئے ماں مجھ پر کبھی یہ ظلم نہ کرتی۔ وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ جمعے والے دن فرزانہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ چل، اب یہ آنسو بہانے کا ناٹک ختم کرو اور جلدی سے کپڑے پہن کر تیار ہو جا، بشیر آتا ہی ہوگا۔ 4 آدمیوں کو لے کر میں اسے زبان دے چکی ہوں۔ مہرو ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ نڈر ہو کر کہنے لگی، مجھے نہیں کرنا یہ نکاح۔ آپ میرے ساتھ زبردستی یہ سب نہیں کر سکتی۔ فرزانہ نے ایک دم ہی اسے بالوں سے پکڑا تھا۔ تیری اتنی جرت کہ تم میرے سامنے زبان چلائے، میں تجھے یہی کاٹ کر رکھ دوں گی۔ چل اٹھ جا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مہرو کو ڈرانے کی کوشش کی تھی، اور وہ ہمیشہ کی طرح ڈر گئی تھی۔ روتے ہوئے اٹھ کر وہ لال رنگ کا جوڑا پہننے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے وجود پر چونٹیاں کاٹ رہی ہے۔ اس کا پورا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ فرزانہ نے پڑوس میں رہنے والی کلثوم کو اس کا میک اپ کرنے کا کہا تھا۔ کلثوم نے جیسے ہی اسے ہاتھ لگایا، مہرو نے غصے میں اسے دھکا دے دیا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے کوئی تیار نہ کرے، نہ مجھے کوئی ہاتھ لگائے، یہ نکاح زبردستی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانا چاہتی تھی، لیکن اس بند دیواروں میں اس کی آواز گونج کر واپس آ گئی تھی، جبکہ بشیر بھی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ 4 آدمیوں کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ بوڑھا بشیر آج بہت خوش تھا۔ تھوڑی ہی دیر نکاح خواہ نے نکاح کا آغاز کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نکاح شروع کرتا، اچانک ہی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ فارس شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اس غریب گھر میں قدم رکھ چکا تھا۔
اس کی نظریں اس عورت کے اوپر تھی جو یقیناً اس لڑکی کی ماں تھی۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ اس نے اچانک ہی 3-4 نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں فرزانہ کے سامنے رکھی، پھر کہنے لگا اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کرو، اس کی شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ فرزانہ کے ہاتھ پوری طرح کانپ رہے تھے۔ فارس شاہ لال حویلی کا وارث خانزادہ اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کی ایک آواز سے اس گاؤں کا ایک ایک بچہ ڈرتا تھا۔ آج وہ اس کے گھر آیا تھا۔ اتنا بڑا آدمی فرزانہ کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا تھا۔ بشیر چپ چاپ واپس لوٹ گیا تھا، وہ بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ، نکاح خواہ بھی ڈرا ہوا بیٹھا تھا۔ چلے مولوی صاحب نکاح کا آغاز کریں۔ اس عورت کی بیٹی کی شادی مجھ سے ہوگی کیونکہ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ نکاح خواہ نے ایک بار پھر سے نکاح کا آغاز کر دیا تھا، لیکن اب کی بار مہرو کی شادی اس بوڑھے بشیر سے نہیں بلکہ فارس شاہ سے ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پڑوس میں رہنے والا ایک آدمی اور مولوی صاحب مہرو کے پاس اس کی رضامندی کے لیے پہنچ گئے تھے۔ جیسے ہی نکاح خواہ نے بشیر احمد کے بجائے فارس شاہ کا نام لیا تو مہرو کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اس کا نکاح بشیر سے نہیں بلکہ لال حویلی کے اکلوتے فارس شاہ سے ہو رہا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو بھی مار ڈالا تھا۔ اب وہ مہرو کے ساتھ کیا کرے گا، یہ سوچ سوچ کر اس کی روح کانپ رہی تھی۔ وہ آسمان سے گری کھجور میں اٹکی۔ اس وقت ایسی صورتحال میں گرفتار تھی، تبھی فارس شاہ نے بلند آواز میں کہا تھا، رخصتی بھی آج ہی ہوگی، جاؤ اپنی بیٹی کو تیار کر کے میری گاڑی میں بٹھا دو۔ اس نے فرزانہ کو حکم دیا تھا۔ مہرو کا وجود کانپ رہا تھا، خود فرزانہ بھی ڈلی ہوئی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے مہرو کے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگی، تیری قسمت چمک اٹھی، اب تو حویلی میں جانے والی ہے، اس امیر زادے کی بیوی بن گئی، دیکھ ہمیں نہ بھول جانا۔ لیکن مہرو جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ نہیں جانتی تھی کہ فارس شاہ نے یہ سب کیوں کیا تھا۔ وہ تو ایک غریب لڑکی تھی، اس کا باپ حویلی کا ملازم تھا، اور آج وہ فارس شاہ کی دوسری بیوی بن کر اس حویلی میں جا رہی تھی۔ چپ چاپ گاڑی میں وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ لیکن شیشے میں فارس شاہ مسلسل مہرو پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ حویلی میں پہنچ چکے تھے۔ باوجود گاڑی رکنے کے مہرو پھر بھی گاڑی میں ہی بیٹھی رہی۔ تمہیں کیا دعوت دینی پڑے گی گاڑی سے اترنے کے لیے؟ فارس نے کڑک لہجے میں مہرو سے کہا تھا۔ مہرو سہمی ہوئی گاڑی سے اتری تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اسے اپنے وجود کی کمائیگی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ نہ جانے حویلی والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ حویلی کے اندر موجود تھی۔ بڑا سا لاؤنج تھا جس میں قیمتی پینٹنگ اور قیمتی صوفے رکھے تھے۔ بڑی سی LED کے سامنے اماں سرکار بیٹھی تھی، انہوں نے ایک قیمتی لباس پہن رکھا تھا، لیکن وہ سفید رنگ کا تھا۔ وہ فارس شاہ کی ماں تھی، جنہیں سب اماں سرکار کہہ کر بلاتے تھے۔ اماں سرکار کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ فارس شاہ آج مہرو سے نکاح کر کے اسے اس گھر میں لا چکا ہے۔ فارس کے پیچھے ایک لال رنگ کے کپڑوں میں وہ سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی اور تمہارے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ اماں سرکار حیران تھی۔ یہ آپ کی بہو ہے اماں جی، آپ کہتی تھی نا کہ اس حویلی کو ایک وارث کی ضرورت ہے۔ آپ کو میری شادی کی بڑی فکر تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں، تو میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی۔ اس لڑکی کو میں اپنی بیوی بنا کر گھر لے آیا ہوں، اب یہ مجھے وارث دے گی۔ اگر اس نے مجھے وارث دے دیا، اس کے بعد آپ کی مرضی کہ آپ اسے حویلی میں رکھے یا باہر پھینک دے، لیکن میں صرف آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں، اس لیے آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا۔ اماں سرکار کے قدموں سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے اس غریب لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اماں سرکار کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے نفرت تھی۔ کیا اب ملازم کی بیٹی میری بہو بنے گی؟ اس حویلی کی یہ عزت رہ گئی ہے، اس کا کوئی مان عزت نہیں۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس لڑکی کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کروں گی؟ اماں سرکار بلند آواز میں کسی شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مہرو کو دھکے دے کر اس حویلی سے نکال دے۔ کیوں؟ کیا کمی ہے اس لڑکی میں؟ کیا یہ ایک لڑکی نہیں ہے؟ کیا یہ اولاد پیدا کر کے نہیں دے سکتی مجھے؟ صرف اولاد چاہیے مجھے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ فارس حیران تھا، تبھی اماں سرکار چیخنے لگی، ہاں اس حویلی کو ایک وارث کی ضرورت ہے، لیکن اس حویلی کا وارث ایک ملازم کی لڑکی کی کوکھ سے جنم لے، یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں اسے ابھی ہی دھکے دے کر اس حویلی سے نکال دوں گی۔ اچانک ہی وہ مہرو کی طرف بڑھی۔
فارس شاہ راہ میں حائل ہو گیا۔ میں نے نکاح کیا ہے، کوئی مذاق نہیں۔ اب یہ اسی حویلی میں رہے گی۔ جانتی ہے نا کہ آپ کا بیٹا کتنا ضدی ہے۔ یوں سمجھ لے کہ یہ میری رضامندی سے اس حویلی میں آئی ہے اور آپ اس سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سکینہ کہاں ہو تم؟ اس نے فوراً ہی ملازمہ کو آواز دی تھی۔ 14 سال کی سکینہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ جی چھوٹے سائیں، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں، اس لڑکی کو میرے کمرے میں پہنچا دو۔ سکینہ نے فوراً ہی مہرو کا ہاتھ پکڑا اور اسے فارس شاہ کے کمرے میں چھوڑ آئی، جبکہ اماں سرکار غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ آ لینے دو تمہارے بابا سائی کو، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی فارس کہ تم ہماری ناک ڈبو دے گے، ایک ملازم کی بیٹی کو اس حویلی کی بہو بنا کر لے آؤ گے۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ فارس نے نمانکوں سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ تو کیا ہوا اگر میں نے اسے اپنی بیوی بنا لیا؟ ویسے بھی ایک ظالم، ایک قاتل کا نام تو میں پاس چکا ہوں۔ آپ جانتی نہیں کہ مجھے میری پہلی بیوی نے کتنا بدنام کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ چھپانے کے لیے کہ میری بیوی اس حویلی سے رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی تھی۔ آپ لوگوں نے مجھے بدنام کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں نے اپنی بیوی کا خون کر دیا، اسے مار دیا۔ میری بیوی مر چکی، لیکن کوئی بھی انسان یہ حقیقت نہیں جانتا کہ میری بیوی شادی کے رات اندھیرے میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، کیونکہ اس حویلی کی عزت پر حرف آئے گا، اس لیے گاؤں کا بچہ جانتا ہے کہ میں ایک قاتل ہوں۔ فارس غصے سے بول رہا تھا۔ آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ اماں سرکار ڈر گئی تھی، وہ ایک دم سے ہی چپ ہو گئی تھی۔ اس راز کو چھپانے کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد کی تھی۔ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ یہ اس لال حویلی کے عزت کی بات تھی۔ ٹھیک ہے، اگر اس سچ کو چھپانا ہے تو اس لڑکی کو اس حویلی میں قبول کر لے، بس میں یہی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا، جبکہ اماں سرکار کے قدموں میں جیسے کانٹے لگ گئے تھے۔ وہ بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ اب انہیں اس لڑکی کو اس حویلی سے بھگانے کے لیے کوئی نئی چال چلنی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور مہرو اس وقت فارس کے کمرے میں موجود تھی۔ شاندار عالیشان کمرہ جس میں سفید پردے لگے تھے۔ یہ کمرہ بہت بڑا تھا، کمرے میں ہر سہولت موجود تھی، لیکن مہرو کو ایسا لگ رہا تھا جیسے بستر پر کانٹے چبھے ہو۔ اسے ایک منٹ بھی نہیں بیٹھا جا رہا تھا۔ کب سے وہ بھوکی پیاسی حالت میں اس کمرے میں موجود تھی، کیونکہ اماں سرکار نے ملازم عورتوں کو منع کر دیا تھا کہ اس لڑکی کو کھانا وغیرہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مہرو چپ چاپ جب سے آنسو بہا رہی تھی، اب تو اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ اس کے وجود میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ پوری جی جان سے کام گئی تھی۔ فارس اندر آیا تھا، غور سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی جو سیاہ چادر میں اسے بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کوئلے کے کان میں ہیرا دمک رہا ہو۔ اب بھی لال رنگ کے جوڑے میں سادگی میں بھی وہ غضب ڈال رہی تھی۔ فارس حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا کہ آخر اس نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، وہ بھی اس لڑکی کی معصومیت کو دیکھ کر، یا کوئی اور وجہ تھی؟ تم جان تو چکی ہوگی کہ میں تمہیں یہاں نکاح کر کے کیوں لایا ہوں، کیونکہ اماں سرکار کو ایک وارث کی ضرورت ہے، اور وہ وارث تم مجھے دے سکتی ہو۔ فارس اس کے سامنے بیٹھا تو مہرو کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ ابھی تک وہ کانپ رہی تھی، اس کی ہمت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف بھی دیکھ سکتی۔ اس کی اتنی اوقات نہیں تھی، وہ ایک غریب ملازم کی بیٹی تھی، وہ ملازم جو 3 سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ مہرو کا باپ عالم اس حویلی کا پرانا ملازم تھا اور وفادار بھی۔ اس نے کئی سال تک اس حویلی والوں کی خدمت کی تھی۔ پھر ایک دن اچانک اسے دل کا دورہ پڑا اور ہمیشہ کے لیے وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن مہرو، جس کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی اور باپ نے دوسری شادی کر لی تھی، بچپن سے ہی وہ سوتیلی ماں کا ظلم برداشت کرتی آئی تھی۔ اب باپ کے جانے کے بعد تو وہ جیسے بالکل بے بس ہو گئی تھی، کیونکہ فرزانہ ایک انتہائی ظالم عورت تھی، لیکن اس کی قسمت کا ستارہ دور آسمان پر کہیں چمک رہا تھا۔ جبھی تو آج اس حویلی میں فارس شاہ کے بستر پر موجود تھی۔ نہ جانے یہ اس کی قسمت میں صحیح ہوا تھا یا غلط، وہ ابھی کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ اور بات تھی کہ فارس شاہ کے الفاظ سن کر اس کے جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فارس آج کی رات اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ بنانے والا ہے، کیونکہ وہ بار بار یہی الفاظ ادا کر رہا تھا کہ اسے وارث چاہیے۔ لیکن مہرو ان سب کے لیے ابھی تیار نہیں تھی۔ اس کا وجود بہت کمزور تھا، اوپر سے جس طرح سے اس کی اماں سرکار نے غصے کا اظہار کیا تھا، اس کے بعد تو مہرو اچھی طرح جان گئی تھی کہ اس بڑی حویلی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، جلدی وہ یہاں سے نکال دی جائے گی۔ لیکن فارس شاہ اسے یہ کیا کہہ رہا تھا؟
ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی خوف کے مارے وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ تم تیار ہو ان سب کے لیے؟ اچانک ہی فارس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ فارس حیران تھا، اس کا ہاتھ آگ کی طرح جل رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی گرم کیوں ہو رہی ہو؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے بخار ہو رہا ہے۔ وہ حیران تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ مہرو کی آواز کانپ رہی، اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اوپر سے یہاں آ کر کسی نے پانی کا بھی نہ پوچھا تھا۔ تبھی فارس اٹھ کھڑا ہوا، اس نے زور سے چلا کر کسی ملازمہ عورت کو پکارا تھا۔ سکینہ، کلثوم کہاں مر گئی ہو؟ جلدی آؤ اور کھانا لے کر آؤ۔ مہرو کی حالت بہت بری ہو رہی تھی، مارے کمزوری کے وہ بے ہوش ہونے والی تھی، اسے خوراک کی ضرورت تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملازمہ کھانا لے کر آ گئی تھی۔ فارس نے وہ کھانا مہرو کے سامنے رکھا اور پھر اسے حکم دیتے ہوئے کہنے لگا، جلدی جلدی کھانا ختم کرو، اس کے بعد تم نے میرے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنا ہے۔ اگر تمہارے جسم میں کمزوری ہوگی تو مجھے کیا خاک لطف آئے گا۔ یہ الفاظ سن کر مہرو کی جان نکل گئی تھی، اسے کھانا بھی نہ کھایا گیا، لیکن فارس کا خوف ایسا تھا کہ اب وہ کھانے کا منع بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ناچار اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے ابکائی آنے لگی، اس کا پیٹ اچانک ہی بہت زیادہ بھر گیا تھا، اسے ایک نوالا بھی کھایا نہیں جا رہا تھا۔ ملازمہ کھانے کے برتن واپس لے جا چکی تھی، لیکن وہ دودھ لے کر آئی تھی کیونکہ فارس شاہ سونے سے پہلے ہر رات ایک بادام والا دودھ کا گلاس ضرور پی کر سوتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے کمرے کے دروازے بند کر لیے تھے اور اپنا رخ مہرو کی طرف کر دیا۔ اچانک ہی وہ فارس کے قدموں میں گر پڑی تھی۔ چھوٹے سائی، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ اس بوڑھی سے میری جان چھڑوائی، لیکن خدا کے لیے مجھے کسی یتیم خانے، کسی دارالامان میں بھجوا دے، میں اس حویلی کی لائق نہیں ہوں۔ یہ سن کر فارس حیران رہ گیا تھا، پھر وہ عجیب سی مسکراہٹ سے کہنے لگا، تمہیں اپنی بیوی بنا کر لایا ہوں، ایک وارث کے لیے اس حویلی کو وارث کی ضرورت ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں میں کسی یتیم خانے میں چھوڑ دوں، یعنی کہ اپنی بیوی کو میں کسی یتیم خانے یا دارالامان میں چھوڑ دوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اب تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی کیونکہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ یہی تمہاری خواہش تھی نا کہ تمہاری جان بچ جائے؟ دیکھو، میں نے تمہاری جان بچا لی، میں نے تم پر احسان کیا اور اب احسان کا بدلہ چکانے کی باری تمہاری ہے۔ فارس نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اٹھا لیا تھا اور پھر ایک دم کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ مہرو کے جسم میں جان بچی نہیں تھی، وہ ایک زندہ لاش بن کر بستر پر لیٹ گئی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ فارس شاہ ایک ظالم انسان ہے۔ پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو مار دیا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی، وہ حقیقت صرف حویلی کے لوگ ہی جانتے تھے۔ پھر اس رات فارس نے اس سے اپنا وہ حق وصول کیا جو اس نے نکاح کرنے کے بدلے میں پایا تھا، اور خاموشی سے صبح سویرے اٹھ کر زمینوں پر چلا گیا۔ پیچھے مہرو کا سسکتا ہوا وجود تھا، وہ اکیلی ہی کمرے میں تھی، لیکن فارس نے جانے سے پہلے ملازمہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ مہرو کے لیے ناشتے کا بندوبست کرے اور اس کا خاص طور پر خیال رکھے۔ اگر مجھے مہرو بہت خراب حالت میں ملی تو میں تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ سکینہ پر اس کا خوف تھا، وہ ایک 16 سالہ ملازمہ تھی جو اس حویلی میں پچھلے 5 سالوں سے کام کر رہی تھی۔ اماں سرکار سے چھپ کر وہ مہرو کے لیے اچھا سا ناشتہ بنا کر لے آئی تھی، پھر اسے زبردستی ناشتہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بی بی جی، یہ کالے، فارس شاہ نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو ناشتہ کروا دوں اور آپ کو اچھے سے کپڑے بھی پہنا دوں، اگر آپ کو انہوں نے خراب حالت میں دیکھا تو وہ مجھے مار دیں گے۔ سکینہ پر اس کا خوف طاری تھا، مہرو رو رہی تھی، بخار سے اس کا جسم تپ رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج اس کی زندگی کی آخری رات ہو۔ دوسری طرف اماں سرکار بھی غصے سے بلک آ رہی تھی، اچھی طرح انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فارس نے مہرو کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا اور صبح سویروں سے نکلتا ہوا بھی دیکھا تھا۔ سفید رنگ کا کاٹن کا لباس پہنے وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اماں سرکار غصے سے پاگل ہو گئی تھی کہ ان کا وارث ایک ایسی لڑکی پیدا کرے گی جو اس حویلی کے ملازم کی بیٹی تھی، اور آج اسے وارث شاہ نے بہو کا درجہ دے دیا تھا۔ دوسری طرف مہرو بخار میں تپ رہی تھی، لیکن سکینہ بڑی ہی پریشان تھی۔ اس نے چپ چاپ مہرو کو 2 بخار کی گولی بھی دے دی تھی۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ اسے بلا کر لاؤ، اماں سرکار چلائی تھی۔ حویلی کی ساری ملازمہ عورتیں اکٹھی ہو گئی تھی۔ سکینہ کی جان نکل گئی تھی کیونکہ ابھی اس نے مہرو کو کپڑے پہنا کر بستر پر لٹایا تھا کیونکہ اسے بہت تیز بخار تھا، جبکہ اماں سرکار کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کو لے کر آؤ۔ کلثوم مہرو کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔
پھر اسے کہنے لگی آپ کو اماں سرکار بلا رہی ہے۔ بہت غصے میں ہے، جلدی چلے۔ یہ سن کر مہرو کانپنے لگی۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے آج وہ زندہ درگور کر دی جائے گی۔ کمزور وجود کے ساتھ چلتی وہ اماں سرکار کے سامنے کھڑی تھی۔ اماں سرکار نے نفرت سے مہرو کو دیکھا تھا۔ کیا ہے آخر اس لڑکی میں؟ چمکتی ہوئی سیاہ آنکھیں، سفید رنگت، دبلی پتلی جسامت اور اوپر سے سیاہ رنگ کی چادر اوڑے بخار کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اے لڑکی، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم اس حویلی کی بہو بنو اور اس حویلی کے وارث کو جنم دو۔ اس لیے تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ میں کبھی تمہیں اس حویلی میں برداشت نہیں کروں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے ضرور میرے بیٹے فارس پر اپنے حسن کا جادو چلایا ہے، تبھی تو اس نے تم سے نکاح کیا ہے، ورنہ میرا بیٹا جو پچھلے 5 سالوں سے کسی سے شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا اور آج اچانک سے اس نے تم سے نکاح کر لیا، یہ بات مجھے بڑی عجیب لگ رہی ہے۔ اماں سرکار نے نفرت سے مہرو کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے بتاؤ کتنے پیسے چاہیے تمہیں یہاں سے جانے کے لیے؟ وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ مہرو خاموش رہی۔ ساری ملازم عورتیں اسے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی بخار کی شدت سے تپ رہی تھی، اچانک ہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اسی وقت فارس نے حویلی میں قدم رکھا تھا۔ وہ سن چکا تھا کہ اماں سرکار مہرو سے کیا بات کر رہی ہے۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو اماں سرکار نے اسے دیکھ لیا، تبھی رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی ساری ملازمائیں عورتیں ادھر ادھر ہو گئی تھی، کیونکہ سبھی اس کے غصے سے خوف کھاتی تھی، جبکہ مہرو زمین پر گری پڑی تھی۔ کسی نے بھی اسے اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ تبھی فارس نے اسے اپنے دونوں بازو میں اٹھا لیا اور اماں سرکار سے کہنے لگا، یہ میری مرضی سے اس حویلی میں آئی ہے اور میری اجازت کے بغیر یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، اس لیے آپ اسے یہ سب کہنا چھوڑ دیں۔ فی الحال یہ بیمار ہے اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ مہرو کو کمرے میں لے گیا تھا۔ اسی وقت ڈاکٹر کو فون کر دیا۔ گاؤں میں رہنے والا ڈاکٹر جو فارس شاہ کے ایک اشارے پر فوراً ہی دوڑتا ہوا حویلی پہنچ گیا تھا۔ انہیں بہت کمزوری ہو گئی ہے اور بی پی بھی بہت لو ہے، اسی وجہ سے انہیں ڈرپ لگے گی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد فوراً بتا دیا تھا۔ فارس نے ڈرپ لگانے کی اجازت دے دی تھی کیونکہ مہرو ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ پھر کئی گھنٹے گزر گئے۔ آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ بن کر ڈرپ اس کے جسم میں داخل ہو رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب اسے ہوش آیا تھا۔ فارس اس کے سرہانے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے مہرو کو اٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ پانی مانگ رہی تھی۔ اس کے لب بالکل سوکھ چکے تھے۔ فارس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پانی پلانے لگا۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا، ابھی تک وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے جانے دے یہاں سے۔ بخار اس کے دماغ پر چڑھ گیا تھا، شاید وہ بہت زیادہ بخار کی شدت میں مبتلا تھی۔ فارس نے اس کے الفاظ پر غور کیا۔ بڑی بڑی سیاہ کالی آنکھیں مکمل بند تھی، جبکہ اس پر سایہ فگن کیے ہوئے سیاہ لمبی پلکیں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا حسن آنچ دیتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک دم ہی فارس کا دل بے ایمان ہوا تھا۔ تبھی مہرو ہوش میں آ گئی تھی۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ فارس اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا، لیکن اسے اپنے اوپر اختیار نہیں رہا تھا۔ اس نے مہرو کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا، پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، مجھ پر بھروسہ کرو۔ وہ اس وقت جذبات کی کیفیت میں تھا اور بھول چکا تھا کہ مہرو کیا حالت میں ہے، اس لیے اس نے اپنے وجود کی گرمائش دینا ضروری سمجھا۔ اس کے بعد کمرے میں مکمل تاریکی چھا گئی تھی۔ آخرکار 2 دن بعد مہرو کا بخار اتر گیا تھا۔ اب وہ بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی۔ اس دن بھی وہ کمرے کی کھڑکی میں اداس بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے بال پشت پر بکھرے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن اب اس نے اماں سرکار کے سامنے جانا چھوڑ دیا تھا، جبکہ اماں سرکار غصے سے بھلک آ رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو دھکے دے کر اس حویلی سے نکال دے، لیکن فارس نے کہا تھا کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ آخرکار بڑے سائے بھی واپس آ گئے تھے۔ وہ 1 ہفتے کے لیے باہر ملک گئے تھے، وہ بھی شہر میں موجود اپنی فیکٹری کے سلسلے میں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا فارس شاہ ان کے پیٹھ پیچھے کیا کارنامہ سر انجام دے چکا ہے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے جب انہوں نے اماں سرکار سے فارس کے بارے میں پوچھا۔ کل رات سے میں آیا ہوا ہوں، لیکن ابھی تک میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں دیکھا، کہاں غائب رہتا ہے یہ؟ اپنی نئی بیوی میں مصروف رہتا ہے۔ اماں سرکار نے آگے سے بم پھوڑا تھا۔ بڑے سائی حیران رہ گئے تھے۔ کون سی نئی بیوی؟ یہ کیا کہہ رہی ہے آپ؟ انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ تبھی اماں سرکار
طنز بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ اس عالم کی چوکری نے نہ جانے اپنے حسن کا کیا جادو چلایا کہ فارس نے اس سے نکاح کر لیا ہے، جو اس سے عمر میں بھی 10 سال چھوٹی ہے۔ دیکھ لو، دوسری بیوی بنا کر اسے حویلی میں لے آیا ہے، اماں سرکار زہر آلود لہجے میں بتا رہی تھی۔ بڑے سائی بالکل خاموش تھے، تبھی سیڑھیوں سے فارس شاہ نیچے اترتا ہوا آیا تھا۔ جیسے ہی وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا، بابا سائی گرجدار لہجے میں چلائے تھے، کہاں ہے تمہاری وہ بیوی؟ اب تم اپنی مرضیاں کرتے پھرو گے۔ اوہو، تو اماں سرکار نے آپ کو پہلے ہی رپورٹ دے دی ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو بتانا بھول گیا، میں نے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ اماں سرکار نے مجھ سے ضد کی ہوئی تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں، کیونکہ اس حویلی کو ایک وارث کی ضرورت ہے۔ میں نے تو صرف آپ دونوں کی خواہش پوری کی ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ فارس شاہ بڑے آرام سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ ان دونوں کے غصے سے بری حالت تھی۔ لیکن تمہیں یہی لڑکی ملی تھی، ایک ملازم کی بیٹی، پورے گاؤں میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ کم از کم وہ لڑکی رات کے اندھیرے میں اس حویلی سے بھاگے گی تو نہیں؟ غریب ضرور ہے لیکن عزت دار ہے۔ فارس شاہ نے جیسے انہیں آئینہ دکھایا تھا۔ وہ دونوں بالکل خاموش تھے، اب ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا تھا، کیونکہ جب 5 سال پہلے فارس کی شادی ہوئی تھی، وہ بھی شہرینہ سے۔ وہ دوسرے گاؤں میں رہنے والی ایک امیر جاگیر کی بیٹی تھی، لیکن انتہائی بد کردار لڑکی جو اپنے شہر کے بوائے فرینڈ سے عشق کرتی تھی۔ اس کی زبردستی فارس سے شادی ہوئی تھی، اسے گاؤں سے نفرت تھی، وہ ہرگز گاؤں میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ شادی کو بمشکل 15 دن گزرے تھے کہ اس نے فارس کو اپنے وجود پر ہاتھ بھی لگانے نہیں دیا تھا، بلکہ شادی کی پہلی ہی رات چیخ چیخ کر پوری حویلی میں رہنے والے ملازموں کو جمع کر لیا تھا۔ پھر 15 دن بعد اس حویلی پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، جب شہرینہ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ان کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ پورے گاؤں کے لوگ بابا سائی کی عزت کرتے تھے، ان کے فیصلوں کو سرانکوں پر بٹھاتے تھے، لیکن شہرینہ جو اس حویلی کی بہو تھی، اس نے ان کی عزت مٹی میں رول دی تھی۔ آخرکار پورے گاؤں میں انہوں نے مشہور کر دیا تھا۔ آخرکار یہ مشہور ہو گیا کہ فارس شاہ بہت ظالم انسان ہے، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی پہلی بیوی کو مار ڈالا۔ یہ سب من گڑت داستان تھی، لیکن سچائی صرف بابا سائی اور اماں سرکار ہی جانتی تھی۔ پھر 5 سال گزر گئے، لیکن فارس کو کسی عورت پر اعتبار نہیں آیا تھا۔ اماں سرکار لاکھ اسے کہتی کہ اب وہ شادی کر لے، کیونکہ اب اس کی شادی کی عمر ہے۔ اس حویلی میں بچے کی للکاریاں گونجے، لیکن فارس نے پھر دوبارہ کسی عورت پر بھروسہ کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ لیکن آج اتنے سالوں بعد اس نے اس غریب لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ شہرینہ سے لاکھ درجے حسین تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا جو اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا، وہ بھی صرف ایک نظر دیکھنے کے بعد۔ اماں سرکار کی ضد تھی کہ اب اس بار جب وہ دوسری شادی کرے گا تو پھر سے وہ کسی امیر جاگیر گھرانے سے اپنی بہو لے کر آئے گی، لیکن اس نے اپنی ضد پوری کر دی اور مہرو جیسی غریب لڑکی کو اپنی دوسری بیوی بنا کر لے آیا۔ تبھی تو اماں سرکار کی غصے سے حالت بری تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مہرو کے وجود سے اس حویلی کا وارث پیدا ہو، لیکن بابا سائی نے فارس کی طرف دیکھا تھا۔ بلاؤ اس لڑکی کو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون ہے جس سے تم نے نکاح کیا ہے۔ فارس نے ملازمہ کو اشارہ کیا تھا، وہ فوراً ہی مہرو کو بلانے دوڑی تھی۔ چھوٹی بی بی، آپ کو چھوٹے سائی بلا رہے ہیں، ناشتے کی ٹیبل پر۔ یہ سن کر مہرو کی ہوش اڑ گئے تھے، اس نے فوراً ہی دوپٹہ سر پر ڈالا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال پشت پر بکھرے تھے۔ جلدی میں وہ اپنے بال باندھنا بھی بھول گئی اور اچھی طرح دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ گہرے سبز رنگ کا سوٹ پہنی وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ اپنی اوقات اچھی طرح پہچانتی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ کسی ملازمہ کی طرح کھڑی تھی۔ جب فارس نے بے تاثر لہجے میں اسے کہا تھا، کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ، ناشتہ کرو ہمارے ساتھ۔ اماں سرکار اور بابا سائی نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ مہرو کانپتی ہوئی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ بابا سائی نے پہلی دفعہ عالم کی بیٹی کو دیکھا تھا۔ عالم ان کا بہت پرانا اور وفادار ملازم تھا۔ لڑکی اگرچہ حسین تھی، لیکن وہ ان کے خاندان کے برابر کی نہیں تھی، وہ ایک ملازمہ کی بیٹی تھی۔ انہیں اس بات پر غصہ تو تھا، لیکن اماں سرکار کی طرح انہوں نے مہرو سے نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی سے ناشتہ کر کے زمینوں پر چلے گئے، جبکہ اماں سرکار غصے سے ان دونوں کے دیکھے جا رہی تھی۔ فارس اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ مہرو کو ذلیل کرنے والی ہے، اس لیے اس نے پہلے ہی مہرو کو کمرے میں بھیج دیا اور خود زمینوں پر بابا سائی کے پیچھے چلا گیا۔ اماں سرکار اب اپنی وفادار ملازم عورت کو ہدایت دے رہی تھی، اس لڑکی پر خاص نظر رکھو۔
جیسے ہی کچھ تبدیلی نظر آئے مجھے بتانا، مجھے اسے جان چھڑوانی ہے۔ وہ مہرو کی دشمن بن گئی تھی، لیکن فارس نے اسے اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس کی بیوی تھی، گو کہ اس نے اماں سرکار کے سامنے یہ ظاہر کیا تھا کہ وارث پیدا ہونے کے بعد بھلے ہی وہ مہرو کو اس حویلی سے نکال دے، لیکن آہستہ آہستہ فارس شاہ اپنے دل میں اس کے لیے عجیب سی فیلنگ محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ جب بھی کمرے میں آتا اس کی نگاہیں مہرو پر ہوتی۔ اس میں سکینہ کو خاص ہدایت کر رکھی تھی، روزانہ اسے تیار کرنا ہے، اچھے کپڑے پہنانے ہیں، وہ ایسے ہی لگے جیسے اس حویلی کی مالکن ہے، اور اس تبدیلی کا اثر مہرو کی ذات پر ہوا تھا۔ پہلے غربت کی مہر اس کے چہرے پر تھی، لیکن اب اچھے کپڑے، اچھی خوراک سے اس کے چہرے پر رونق آ رہی تھی۔ چمکتی ہوئی خوبصورت جلد اور اچھے کپڑے پہن کر وہ کسی مالکن سے کم نہیں لگتی تھی۔ اوپر سے اس کی جھکی ہوئی نگاہیں جب بھی فارس اس کے سامنے ہوتا وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہتی تھی، اوپر سے ہر وقت کامتی رہتی۔ کھانا کھانا تو دور کی بات، وہ کچھ بھی اس حویلی سے بغیر اجازت نہ لیتی تھی۔ اسے اماں سرکار کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ابھی تک وہ اس بات کو قبول نہیں کر پائی تھی کہ وہ فارس کے نکاح میں ہے، لیکن فارس کو جیسے اس کی عادت ہو گئی تھی، وہ ایک مرد تھا، خدا نے اسے ایک جذبات دیے تھے۔ 5 سالوں سے وہ ان جذبات پر مکمل پردہ ڈال کر بیٹھا تھا، لیکن اب جب اللہ نے اسے بیوی جیسی نعمت عطا کی تو وہ اپنے جذبات پر کیسے قابو رکھتا؟ خود بخود وہ سب جذبات امنڈ کر اس کی طرف آتے، اسی لیے وہ مہرو کی طرف خاموشی سے بڑھتا چلا گیا۔ اسے جیسے اس لڑکی کی عادت ہو گئی تھی، اور پھر اس کا نتیجہ 2 مہینے بعد نکلا تھا، جب اچانک ہی مہرو کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس دن واش روم سے نکلنے کے بعد وہ وہیں پر چکرا کر گر گئی تھی۔ فارس جو زمینوں پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، ایک دم ہی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اس کے گالوں پر ہلکے ہلکے سے ہاتھ پھیرا تھا۔ اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ لیکن وہ ہوش میں ہی کہاں تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ساری ملازمائیں اکٹھی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر بھی پہنچ گیا، اور پھر ڈاکٹر نے جب پوچھا کہ شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے، اس کے بعد ہی وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اسے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، شہر کے ہسپتال لے جانا بہتر ہوگا۔ فارس اس کی بات اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ مہرو کم عمر تھی، معصوم تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورت بھی تھی۔ فارس نے اس کے ساتھ پہلی رات رشتہ بنا لیا تھا، اور اب اس رشتے کو ایک نیا نام ملنے والا تھا۔ جب یہ بات اماں سرکار کو پتہ چلی تو انہوں نے پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیا، اس ملازمہ کو خوب ذلیل کیا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس پر خاص نظر رکھو، تمہیں کیوں نہ پتہ چل سکا کہ اسے الٹیاں لگ رہی ہے؟ میں پہلے ہی اس کا پتہ صاف کر دیتی۔ وہ ملازمہ گڑ گڑا کر کہنے لگی، مجھے تو چھوٹے سائنی کمرے میں جانے سے ہی منع کر رکھا تھا، نہ جانے انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں ان کی بیوی پر نظر رکھ رہی ہوں۔ اب اماں سرکار خاموش تھی، لیکن دوسرے دن فارس مہرو کو شہر کے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ واپس آ کر اس نے اماں کو خوشخبری سنائی تھی، مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہے۔ مہرو سر جھکائے کھڑی تھی، لیکن اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ اماں سرکار نے نفرت سے اسے دیکھا اور پھر منہ پھیر لیا۔ اس کمی کمین کی بیٹی کے وجود سے میرا وارث جنم لینا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گی، اماں سرکار نے نفرت سے کہا، اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فارس نے ایک نظر اماں سرکار پر ڈالی، پھر مہرو سے کہنے لگا، تم کمرے میں جاؤ، آرام کرو، اور کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ مہرو کو ملازمہ اس کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی، سکینہ اس کی خاص ملازمہ تھی، وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ فارس نے فروٹ کے ڈھیر کمرے میں لگا دیے تھے، روزانہ رات کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتا اور تھوڑا بہت فروٹ بھی زبردستی کھلا دیتا۔ کھاؤ پیو، جان بناؤ، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے وجود سے ایک صحت مند خوبصورت بچہ جنم لے۔ مہرو سر جھکا لیتی، دل میں سوچتی، اور بچے کی پیدائش کے بعد میرا انجام کیا ہوگا؟ کیا مجھے اس حویلی میں رہنے کی اجازت ملے گی، یا پھر اس بچے کی پیدائش کے بعد مجھے آپ طلاق دے کر چھوڑ دیں گے؟ وہ یہ بات صرف سوچ سکتی تھی، کہہ نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس کی حالت بجائے اچھی ہونے کے اور کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اب دن تیزی سے گزر رہے تھے، نہ جانے کیوں فارس کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ اسے اولاد کی خوشخبری ملی تھی، وہ بھی 29 سال کی عمر میں۔ اب وہ اپنے بچے کا باپ بن جائے گا، لیکن اماں سرکار بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ایک ملازم کی بیٹی سے فارس شاہ شادی کرے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ابھی تک مہرو کو بہو کے روپ میں قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس لڑکی سے انہیں بہت چڑ ہو گئی تھی۔ مہرو کا دل چاہتا کہ وہ باہر لان میں جا کر چہل قدمی کرے، کیونکہ کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس کا دل گھبرانے لگتا۔
اس دن بھی اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ وہ کھڑکی میں بیٹھی اداس نظروں سے باہر پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی فارس شاہ زمینوں سے جلدی آ گیا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں باغ میں لے کر چلتا ہوں۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اماں سرکار غصہ کرے گی، وہ سر جھکا کر کہنے لگی۔ فارس نے اسے غور سے دیکھا تھا، پھر نرمی سے کہنے لگا، کچھ نہیں کہے گی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ فارس کے دل میں اچانک ہی نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ خود پر بھی حیران ہوتا۔ اس نے آج تک کسی سے محبت نہیں کی تھی، لیکن وہ اس لڑکی کو اس لیے بھی نہیں لے کر آیا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں جگہ دے گا، لیکن اس کا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا کہ وہ جب ایک بچے کی ماں بن جائے گی تو اس لڑکی کو چھوڑ دے گا۔ لیکن اب وہ مہرو سے عجیب سی محبت، عجیب سے جذبات محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی عزت کی حفاظت بھی کرتا، یا کوئی اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ مہرو نے چادر پہن لی تھی جب وہ حویلی سے نکل کر آ رہی تھی۔ اماں سرکار نے اسے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ لڑکی تو جادوگرنی ہے، فارس پر اس نے جادو کر دیا ہے، انہوں نے ملازمہ سے کہا تھا۔ ملازمہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی، لیکن اماں سرکار کی نظروں سے چھپ کر، کیونکہ یہ جادوگرنی نہیں تھی بلکہ فارس شاہ کی زندگی میں جو عورت کی کمی تھی وہ اس لڑکی نے پوری کر دی تھی۔ جبھی تو اس نے فارس کے دل میں جگہ بنا لی تھی، پھر وہ اسے باغ میں لے آیا تھا۔ یہاں پر آ کر مہرو بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے وہ ان پھولوں کے پاس بیٹھ گئی، ان کی خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، اب اس کی ڈلیوری کے دن قریب آنے والے تھے۔ اس عرصے میں فارس نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ کبھی کبھی اسے یہ سب خواب لگتا، لیکن پھر وہ سوچتی کہ یہ محض اس بچے کی دنیا میں آنے تک ہے، اس کے بعد یہ سب مجھے دھکے دے کر اس حویلی سے باہر نکال دیں گے۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنی پریشان ہو؟ ڈلیوری میں صرف 10-12 دن رہ گئے تھے۔ وہ ہر وقت پریشان چہرہ لیے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ فارس اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا، لیکن مہرو نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنے دل کی باتیں کبھی بھی اس سے نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اس اندھیری رات میں اسے تکلیف ہونے لگی، اسے بہت شدت سے درد ہو رہے تھے، چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی، وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ فارس بھی اس کے پاس ہی سو رہا تھا۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اسے اٹھایا تھا۔ سنیں، جلدی سے اٹھے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میری جان نکل رہی ہے، وہ کانپتے لہجے میں اسے بتا رہی تھی۔ فارس نے فوراً ہی اسے بازو میں جکڑ لیا، پھر کہنے لگا، ہمت کرو، چلو میں تمہیں شہر لے چلتا ہوں۔ افراتفری سی مچ گئی تھی، ساری ملازمہ ان کو پتہ چل گیا کہ اس رات اس حویلی کا وارث پیدا ہونے والا ہے، نہ جانے وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ فارس نے جاتے وقت اماں سے ساتھ چلنے کو کہا۔ اماں سرکار نے ایک نظر اس درد سے تڑپتی لڑکی کو دیکھا اور پھر چپ چاپ گاڑی میں جا کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اب فارس اسے ہسپتال لے آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد، تقریباً 2 گھنٹے کی تکلیف کے بعد، آخرکار اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بیٹے کو جنم دینے کے بعد پیلی رنگت لیے وہ ہسپتال کے بیڈ پر پڑی تھی، جبکہ فارس نے اپنے بیٹے کو دونوں بازو میں اٹھایا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور صحت مند تھا، لیکن ماں پر کمزوری چھائی ہوئی تھی۔ مہرو کے ذہن میں بس ایک ہی سوچ تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ کیا وہ اسے یہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، اپنے حویلی کے وارث کو ساتھ لے کر؟ فارس اسے کبھی بھی اپنے ساتھ واپس لے کر نہیں جائے گا۔ وہ مسلسل یہی سوچے جا رہی تھی۔ تبھی فارس نے اماں سرکار سے کہنے لگا، میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی، یہ لے اپنے پوتے کو۔ اب میرا خیال ہے کہ ہم نے اس لڑکی کو اپنی حویلی میں لے جا کر کیا کرنا ہے، اب اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ایک دم ہی ظالم بن گیا تھا۔ اماں سرکار نے ایک تیز نظر فارس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ میں اتنی بھی خود غرض نہیں کہ ایک عورت ہو کر دوسری لڑکی کے ساتھ ایسا کروں۔ یہ جیسی بھی ہے اس بچے کی ماں ہے، اور میں کبھی بھی اس بچے کی ماں کو اس سے جدا نہیں کروں گی۔ آخر کو میں یہ چاہوں گی کہ میرے حویلی کے وارث کو اس کی ماں کا پیار نہ ملے، میں اسے اس کی ماں کا ہوتے ہوئے بھی یتیم جیسی زندگی گزارنے دوں گی۔ یہ تم نے سوچا بھی کیسے فارس؟ فارس بے اختیار مسکرا دیا تھا، پھر کہنے لگا، بس میں یہی سننا چاہ رہا تھا آپ کے منہ سے۔ میں جانتا تھا کہ آپ اس لڑکی کو دل سے قبول کر لے گی جب یہ آپ کے پوتے کو جنم دے گی۔ کچھ بھی ہو، آخر کو یہ اس بچے کی ماں ہے۔ اماں سرکار مسکرا دی تھی، پھر اپنے پوتے کو لے کر اسپتال کے کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن مہرو آنسو بہا رہی تھی۔ فارس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم ہی میرے بیٹے کی ماں ہو، اس حویلی کی مالکن۔ میں نے جو کچھ بھی اماں سرکار سے کہا تھا وہ سب انہیں آزمانے کے لیے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں صرف تمہارا ہوں، کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔
مہرو کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس ہوا وہ فارس شاہ سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی، مگر فارس اسے چھوڑ دیتا تو شاید وہ مر جاتی، کیونکہ اس کی سانسیں اب اسی کے نام سے چلتی تھی۔ پھر حویلی میں مہرو اور اس کے بیٹے کا شاندار استقبال ہوا تھا۔ فرزانہ بھی گاؤں سے آئے ہوئے لوگوں کے لائن میں لگی ہوئی حسرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کی قسمت کے ستارے آسمان کو چھو رہے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔